اور وجد کی کیا حالت ہوتی تھی، کیا عالم ہوتا تھا، وہ تو استاد محترم جس طرح آپ کو بتا رہے تھے. تو میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا، جو موجودہ دور میں جو لڑائی، قتل، خون ریزی، انسانی جان کی ارزانی، وہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے مشائخ کا معمول کیا ہے، آپ فقیروں کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہل چلاتے تھے اور زمین کاشتکاری کا کام کرتے تھے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بھی کاشتکاری کیا کرتے تھے، زراعت سے وابستہ تھے. اور آپ کا معمول تھا کہ وہ زراعت کی زمینیں خریدتے تھے اور ان کو آباد کرتے تھے. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دور اپنے گاؤں سے دور کہیں گئے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے گندم خریدی اور ایک اپنی چادر میں گندم ڈالی گئی، 20 کلو یا 10 سیر یا 20 سیر اتنی ہوگی. اس کو بند کیا اور اپنے سر پر رکھا. کتنی ان کی سادہ سی زندگی تھی، اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. کوئی تکلف نہیں، کوئی لوگ آگے پیچھے نہیں، گھر جا رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابو علی سینا جیسا مشہور حکیم اور حیرت دان جب ان کی خدمت میں آیا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت بھی آپ اپنے گھر کی وہ دیوار بنا رہے تھے اکیلے. ابو علی سینا جب حاضر ہوا تھا تو ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے. ابو علی سینا نے کہا تھا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں ضرورت اس چیز کی نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو تیشا نیچے گر پڑا. تو ابو علی سینا کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا کہ تیشا اٹھا کر دوں. آپ نے تیشے کی طرف نظر فرمائی تو وہ تیشا خود اٹھ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا. خواجہ ابوالحسن خرقانی کی کرامات رومی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، سعدی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب وہ گندم لے کر اپنے گھر پہنچے اور گندم کی وہ گانٹ، وہ جو چادر میں بند کر کے لائے تھے، سندھی میں تھا کے بھری چوندا جو، جب اس کو کھولنے لگے تو اس میں ان کو ایک چونٹی نظر آئی. تو اتنے فکر مند ہوئے کہ ہم جہاں سے گندم اٹھا کر لائے ہیں، یہ چونٹی تو اس جگہ کی ہے. تو اس اپنی چادر کو پھر دوبارہ بند کیا اور پھر گندم سر پر رکھی اور پھر وہ جتنا بھی سفر طے کیا تھا واپس اس جگہ پہنچے کہ اس چونٹی کو تکلیف نہ پہنچے. اس جگہ پہنچے اور اپنے سر سے وہ بوجھ اتارا اور اس چادر کو کھول دیا اور انتظار کرنے لگے. یہ بھی نہیں کر رہے کہ چونٹی کو اٹھا کر وہاں چھوڑے، نہیں، انتظار کر رہے کہ چونٹی اپنی مرضی سے نکلے باہر. وہ جب چونٹی اپنی مرضی سے باہر نکلی ہے تو پھر اس کو اٹھا کر گندم کو لے آئے اور پھر گھر آ کر کیا کہا، افسوس، صد افسوس ابوالحسن، اللہ کی مخلوق کو تم نے اتنی تکلیف دی ہے. مجھے یاد ہے حضور سونا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں خود موجود تھا. آپ گھر میں فقیروں کو بلاتے تھے، خلفاء کو گھر میں بلاتے تھے. آپ چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ جاتے، چٹائی رکھی جاتی تھی، خلفاء اس پر بیٹھتے تھے، ان سے مذاکرہ مشورے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی. تو آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا جان صاحب دیگر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ایک چونٹی آپ کے جس میں کپڑوں پر چڑھ گئے. تو وہاں سے پھر آپ باتیں کرتے کرتے اٹھے اور باہر چلے گئے مسجد کی طرف، کہیں دور چلے گئے. تو فقیر نے آگے بڑھ کر اس چونٹی کو پکڑنا چاہا. آپ نے فرمایا پہلے اس کو خیال سے پکڑو، پہلی بات ہوئی ہے اس کو تکلیف نہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ چونٹی وہاں پر ہمارے بدن پر چڑھی ہوگی کیونکہ ہمیں وہاں چونٹیاں نظر آ رہی تھی. اس کو پیار سے وہاں پہنچا کر آؤ، ایسے نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے. میری ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مچھر آ کر آپ کے جسم پر بیٹھ گئے، تو وہ آپ کو ڈسنے لگا. ہم دیکھ رہے ہیں سب لوگ، وہ خون چوس رہا. ہم نے اڑانے کی کوشش کی، ہم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو. وہ خون چوستا رہا. اور جب اس نے خون چوسا اور پھر اڑ کر جانے لگا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے اس کا رزق یہاں رکھا تھا، اس کو اپنا رزق مل گیا. کس قدر ان کے دل میں نرمی ہے، کس قدر ان کے دل میں پیار ہے، رفت ہے، مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ. تو ایسی بے شمار مثالیں ہمارے مشائخ کی حالات میں آپ کو ملیں گی. یہ رقت قلبی اس دل میں پیدا ہوتی ہے جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی معرفت ہو. اور جو کہے کہ میں معرفت رکھتا ہوں اور وہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، وہ معرفت نہیں رکھتا، وہ اللہ سے کوسوں دور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوسوں دور ہے. ہم خوش قسمت ہیں، ایسی عالیشان دربار پر ہم آئے ہیں. تو ہم اپنے دلوں کی
توجہ کو قائم رکھیں، ادب و احترام بجا لائیں، انشاءاللہ تعالی وہ فیضان نقش بند، فیضان فضلی غفاری بخشی ہمیں حاصل ہوگا اور ہمارے سینے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ یہ سفر جو آج آپ نے کیا ہے یہ میرے پیر کی سنت ہے، سونا سے رحمت اللہ علیہ کی سنت۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب آ رہے تھے تو یہی چھوٹا سا ایک پانی کا سندھی میں کیا بولتے تو سندھی میں ایسا واٹر کورس سے ہوتا ہے، پنجابی واٹر کورس ہی بولتے ہوں گے، نالا ہے، تو تشریف لائے تو 1-2 کلومیٹر 4-5 کلومیٹر بسوں کو رکوایا، 3 بسیں تھیں، 3 لاریاں تھیں، وہ لاریاں ہوتی بیڈ فورڈ وہ اس طرح رکوایا، سب فقیروں کو اتارا، سب وضو بنا۔ ہمارے پیر کی دربار میں ایسے نہیں جانا، کیونکہ پہلے آپ نے بیعت کی تھی حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ بیعت کی گئی تھی خانوان میں جب آپ تشریف لائے تھے وہ، اور حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور معیت بھی حاصل رہی، اور پھر حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے پیر و مرشد سونا سی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں آئے۔ کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی کہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان مبارک والے فرماتے ہیں کہ جب شروع میں آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو داڑھی بھی نہیں تھی، بالکل نو عمر تھے، 18 19 20 سال کی عمر تھی، اور اس طرح اپنے پیر کی خدمت میں ماو اور مفتون اور مست ہوئے کہ 50 یا 56 برس کی آپ کی عمر ہو گئی، گھر گھاٹ چھوڑ دیا، زمینیں بھول گئی، پیر کے در پر ہی بیٹھے۔ تو دوستو یہ ہے محبت پیر۔ تو ہم آج تو ہمارے لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی آپ کو اتنی تو ذمہ داری ہم نہیں لگاتے کہ آپ روزانہ آئیں یا ہفتے میں 2-3 بار آئیں، فرماتے مہینے میں 1 جلسہ رکھا ہے، 1 رات کے لیے آپ کو کہتے ہیں وہ تو آیا کرو۔ اب تو وہ 1 رات بھی نہیں رہی، اب تو ظہر سے مغرب تک پروگرام ہوتا ہے، عشاء تک۔ تو جس قدر ہم صحبت میں آنا جانا رکھیں گے اتنی برکتیں اور فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دربار عالیہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ جو مشکلات ہیں ہمارے استاد محترم جناب قبلہ شاہ صاحب کو سال سے جو رکاوٹیں ہیں مخالفین کی طرف سے، ان سب کے لیے ہم فکر مند ہوں اور دعا بھی کریں کہ یہ ساری مشکلات ہمارے استاد محترم اس خانوادے کی دور ہوں اور آپ زیادہ آسانی سے طریقہ اہل نقش بندی کی اشاعت کر سکیں، جس طرح کا ہمارے پیر کا طریقہ تھا، محبت اور پیار، نرمی اور عشق رسول، معرفت الہی، ذکر، مراقبہ، منقبت، نعت خوانی، یہ خاصہ ہے طریقہ نقش بندی کا۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔